میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ جب 1860 کی دہائی کے اندر جنرل ایک تھا انگریز الیگزینڈر کننگھم، اور تھا تو جرنیل لیکن تھا بڑا قابل آرکیولوجسٹ بھی۔ وہ پر پہلے زمانے تھے جب جرنیل پڑھے لکھے اور قابل ہوا کرتے تھے۔ تو یہ الیگزینڈر کننگھم جو تھا، اس کی ایک آبسیشن تھی اپنے نامی الیگزینڈر میسیڈونین کے ساتھ، اور یہ یہاں پہ جو اس نے سفر کیا خاص طور پہ موجودہ خیبر پختونخوا سے پنجاب کے اندر، وہ الیگزینڈر کے اثرات ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب وہ جس جگہ کو آج ہم دوبارہ ٹیکسلا کے نام سے جانتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں پہ اس نے وہ ڈھیریاں دیکھ کے اندازہ لگایا کہ اگر آپ ادا بھانڈا پورا سے، جسے اب ہم ہنڈ کہتے ہیں، وہاں سے اگر آپ آئیں تو ٹیکسلا یہی بنتا ہے جس رستے الیگزینڈر آیا تھا۔ یعنی اس نے ادا بھانڈا پورا سے دریائے سندھو کو پار کیا اور پھر وہ یہاں اپنے ٹیکسلا پہنچا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ڈھیریاں ہیں یہی ٹیکسلا ہے، اور وہ دیکھ لیجئے پھر اس کے 40 اور 20 یعنی کو 50 سال بعد جان مارشل نے جب کھدائی کی تو وہ واقعی ٹیکسلا نکلا۔ تو میں آپ کو واپس لے چلوں کہ وہ اس کی وہ obsession تو تھی الیگزینڈر کے ساتھ، تو وہ ہر چیز کو اسی کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ وہ یہاں جسے آج جو اب سوابی کا ضلع ہے اور بالکل بارڈر بنتا ہے بنیر ضلع کے ساتھ، وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہ شاید سوابی کے اندر ہی آتا ہے، نوگرام اسے کہتے ہیں۔ نوگرام کے نارتھ کی طرف، شمال کی طرف جو پہاڑی ہے، اس کے اوپر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ وہ رانی گٹ کے کھنڈرات کدھر ہیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بس ادھر سے چلے جاؤ اوپر، تو وہاں رانی گٹ کے کھنڈرات ہیں۔ جب کننگھم وہاں پہ پہنچا تھا تو اس کو لوگوں نے بڑی داستانیں سنائی۔ اس کو کہا کہ جی راجہ وارا ایک پرانے زمانوں میں بادشاہ ہوا کرتا تھا اور وہ یہاں پہ سلطنت کرتا تھا، اس کی یہاں پہ بادشاہی تھی، اور اس کی جو ملکہ تھی، جو رانی تھی اس کی، وہ رانی کو پتھر پہ چڑھنے کا بڑا شوق تھا، اور کوئی راک کلائمبر قسم کی رانی لب گئی ہونی انہوں۔ وہ اوپر ایک چٹان ہے تو وہ اس کے اوپر بیٹھ جایا کرتی تھی جب موسم اچھا ہوتا تھا یا گرمیوں میں شام کو، اور اپنے راجہ کی راجدھانی کا وہ سروے کیا کرتی تھی۔ اور واقعی اگر آپ اوپر جائیں تو یہ جو چٹان آپ کو وہ دور پس منظر میں دکھ رہی ہے، یہ وہ چٹان ہے جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ رانی بیٹھتی تھی، اور اس کی وجہ سے اس پورے کمپلیکس کو رانی گٹ کہتے ہیں، یعنی رانی کی چٹان۔ گٹ پشتو میں اس طرح کے پتھر کو کہتے ہیں۔ کننگھم نے کہا کہ یہ جو وارا ہے نا، یہ لفظ بگڑا ہوا ہے، وہ جو گریکس نے پہاڑ کا نام اورنوس بتایا تھا نا، یہ اس سے بگڑ کے وارا بنا ہے۔ لیکن وہ چونکہ اس کی obsession تھی الیگزینڈر، تو وہ بار بار ادھر ہی گھستا تھا جا کے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ بعد میں آنے والے اورل شٹائن نے، جو کہ بڑا قابل آدمی تھا، سنسکرت بہترین جانتا تھا، پڑھتا تھا، لکھتا تھا، تو اس نے ہمیں بتایا کہ اورنوس کا جو اصل نام ہے، جو پٹھان ابھی بھی لیتے ہیں، اوناسر، تو وہ ایکچولی وہ تھا، اور وہ شانگلا اور منگورا کے درمیان جو پہاڑ ہیں وہاں پہ ہے۔ تو یہ اس کو وارا کی انہوں نے کافی ساری راجہ وارا کی داستانیں سنائیں۔ کننگھم نے کہا کہ بس جی بس یہی جو ہے نا رانی گٹ، یہ اورنوس ہے۔ حالانکہ جو کلاسیکل جتنے بھی تاریخ دان تھے الیگزینڈر کے ساتھ آنے والے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ اس کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے اورنوس کی، کہ وہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اوپر چشمے ہیں، اوپر کھیتی باڑی ہوتی ہے، لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ رانی گڑھ تو چھوٹی سی ایک پہاڑی ہے بس۔ بہرحال 1860 کی دہائی تھی وہ، اور 100 سال گزر گئے۔ 1962 کے اندر ایک جاپانی ٹیم آئی، اور انہوں نے یہاں پہ آ کے کچھ سروے کیا، اور پھر کچھ تھوڑی بہت جو کھدائی کی، صفائی ستھرائی کی۔ گھاس ہی گھاس تھی، کئی صدیوں کی مٹی جمی ہوئی تھی اوپر، جو عمارتیں بنی ہوئی تھیں، جو بلڈنگز تھیں وہاں پہ۔ تو انہوں نے جو تھوڑا بہت انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لگتی تو بدھسٹ مونسٹری ہے،
اور مزید جب کام ہوگا تو پتہ چلے گا. اور 1962 کے بعد آ کے کام شروع ہوا 1983 کے اندر، یعنی 21 سال بعد. تو جب کھدائی ہوئی تو جو سب سے دلچسپ فائنڈنگ تھی تو ایک اسٹوپاز نکلے. تو جو مین اسٹوپا ہے، یہ جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس مین اسٹوپا کی نی میں سے، اس کی فاؤنڈیشن میں سے 8 تانبے کے سکے ملے، جو کہ ویما کاڈفائسس جو تھا کشان بادشاہ اس کے دور کے تھے. اور یاد رہے کہ ویما کاڈفائسس کا دور ختم ہوا، اس کی راج اس کا ختم ہوا 144 عیسوی کے اندر، 144 آف دا کامن ایرا. پھر ظاہر ہے بنتا تو یہی تھا کہ جی یہ ویما کاڈفائسس کے دور میں یہ اسٹوپا اور یہ مونسٹری اسی زمانے میں پوری بنی ہوگی. لیکن ایک چیز پھر مزید جو کام ہوتا رہا وہاں پہ، تو ایک سکہ اور ملا، وہ آزس دا سیکنڈ، آزس ثانی کا تھا، جو کہ سکے جو تھے سیتھینز ان کا آخری بادشاہ تھا. اور اس کا دور جو تھا وہ 35 قبل مسیح سے لے کے کوئی 13 قبل مسیح تک تھا. اچھا، وہ بنیاد میں سے نہیں ملا تھا، وہ جیسے کہ وہ اب باقی 8 سکے جو ہیں وہ تو اس کی نی میں سے نکلے نا، اس کی فاؤنڈیشن میں سے اسٹوپا کے. اور اسٹوپا کا جو استعمال تھا وہ یہی تھا کہ آپ اس کے اندر یا تو بدھا یا کسی بڑے پروہت کی کوئی دانت، کوئی بال، کوئی چیز، ناخن، وہ آپ اس میں دفناتے تھے. اور ساتھ وقت کے راجا کے کوئی سکے وکے، کوئی تھوڑی سی چیز بھی کسی ویلیو کی بھی ساتھ دفن کر دی جاتی تھی اسٹوپا کے اندر، اس کے بیس کے اندر. تو یہ جو ایزس ثانی کا جو سکہ ملا، یہ اسٹوپا کے اندر سے نہیں ملا، یہ ساتھ میں جو عمارتیں تھیں وہاں سے کہیں گرا پڑا ملا، ایسے گر گیا ہوگا کسی سے. ایزس کا دور جیسا کہ میں نے کہا کہ 35 قبل مسیح میں شروع ہوتا تھا اور کوئی 20-22 سال رہا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کشان بادشاہ تھا ویما کاڈفائسس، اس کا اس مونسٹری کو بنانے سے تقریباً 200 سال پہلے اس پہاڑی کے اوپر کچھ ہو رہا تھا کہ یہاں پہ ایزس ثانی کا ایک سکہ بھی مل گیا. کچھ کیا پتہ یہاں پہلے بھی کوئی عبادت گاہ ہو. لیکن دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مونسٹری بن گئی تو آزس ثانی کا سکہ جو کہ ابھی تک استعمال میں تھا وہ یہاں پہ کسی کے ہاتھ آیا اور کوئی لے کے آیا ہوگا، کوئی آنے جانے والا مسافر، کوئی بدھ مت کا پیروکار، اور اس سے وہ سکہ یہاں پہ گم گیا. تو اس سے ہم کچھ طے نہیں کر سکتے کہ وہ مطلب کیا ہے اس کا. اور یاد رہے کہ آزس جو تھا اس کا بڑا نام تھا، وہ نیک نام بادشاہ تھا، اچھا بادشاہ مانا جاتا تھا. تو اور اس کے مرنے کے کوئی 25-30 سال بعد تک سکوں کے اوپر اس کا نام آتا رہا. تو یہاں یہ جو اس کی جو مین اسٹوپا ہے، اس کی جو خاص بات ہے وہ ہمارے یہاں پنجاب میں نے ایک اسٹوپا اور دیکھا ہے جو کہ چوکور بنیاد کے اوپر بنا ہوا ہے. وہ بھمالا کا، ٹیکسلا میں جو بھمالا کی مونسٹری ہے اس کا اسٹوپا ہے. سندھ میں نے دیکھے ہوئے ہیں بدھسٹ اسٹوپاز جو کہ چوکور پلنتھ کے اوپر بنائے جاتے ہیں. یہاں بھمالا کے علاوہ میں نے یہ رانی گٹھ کا دیکھا. اگر آپ غور کریں تو یہ چوکور اس کی جو ہے پلنتھ وہ بالکل چوکور ہے، اس کے اوپر پھر اسٹوپا کا ڈرم ہے اور وہ گولائی جو ہے اس کے اوپر ہوتی ہے. یہ جو ویما کاڈفائسس تھا اس کا ایک بڑا قابل بیٹا تھا جس کا نام کنشک تھا، اور ہماری تاریخ کے اندر وہ بڑا راجا مانا جاتا ہے. وہ ویسے تو آگ پرست لوگ تھے یہ جو کشان تھے، لیکن یہاں جب پہنچے تو ان کے اوپر بدھزم کا اتنا اثر ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنا دین دھرم بدل لیا اور یہ بدھسٹ تھے. اور کنشک تو بڑا پکا بدھسٹ تھا، اس نے تو بڑے بڑے اسٹوپاز بنوائے، پشاور میں بنوایا، اور یہاں پہ بھی اس کا وقت آیا، یعنی باپ کے گزر جانے کے بعد، کاڈفائسس کے گزر جانے کے بعد اس کا بیٹا کنشک جب تخت پہ بیٹھا تو اس نے یہاں پہ بھی ایک اسٹوپا بنوایا. اور یہ اگر آپ یہ اس بلڈنگ کے سٹون ورک پہ صرف غور کریں تو کمال کا کام کرایا. یہ کنشک کے سارے کام بڑے کمال کے تھے.
یہ سٹون ورک بہت اعلیٰ درجے کا کیا گیا ہوا ہے، اور یہ اتنا سٹون ورک اس لیے ہے کہ یہ اسٹوپا جو ہے یہ ایک ڈھلان کے اوپر ہے، اس طرف کو ڈھلان ہے جس طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، تو اس کو برابر کرنے کے لیے، اس کو لیول کرنے کے لیے یہ پلنتھ اس طرح سے بنائی گئی، اور اس کے بیچ میں جو آپ کو ایک دروازہ دکھ رہا ہے وہ پانی کی نکلنے کے لیے ہے، بارش کا پانی جو ہو وہ اس رستے سے نکل جائے، ورنہ یہی ہونا تھا جو آج کل لاہور میں ہوتا ہے کہ وہ پانی کھڑا ہے جی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یعنی یہ بڑھتا گیا یہاں پہ، خاص کر کے کنشک کے دور کے بعد تو بدھزم کو بڑا فروغ ملا۔ یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ اوپر سے ایک تصویر لی گئی ہے، اور آپ کو نیچے دور یوسف زئی پلین تک نظر آ رہا ہے۔ یہ جو عمارتیں ہیں یہ بدھسٹ استادوں کے لیے یا جو شاگرد تھے ان کے رہنے کی جگہ، ان کی عبادت گاہیں وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو مین اسٹوپا ہے اس کے آس پاس ووٹیو اسٹوپاز جنہیں کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسٹوپاز بھی بنائے گئے ہیں جو کہ کسی بڑے استاد کے لیے ہو سکتے ہیں، جن کی آپ اس وقت تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو گولائی میں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ووٹیو اسٹوپا ہے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا، کشانوں کا دور بھی ختم ہو گیا، ساسانی بھی آ کے چلے گئے، اور پھر آ گئی 6ٹھی صدی، اور اس کے ساتھ وہ آ گئے وہ مکروہ بدصورت شکلوں والے ہونے سینٹرل ایشیا سے، تورمان اور اس کا بیٹا مہر گل، اور انہوں نے وہ تباہی پھیری کہ خدا کی پناہ، یعنی انہوں نے افغانستان سے وہ چالو ہوئے تباہی پھیرنا، قتل و غارت گری، عبادت گاہوں کی تباہی۔ وہاں پہ بھی بدھسٹ لوگ تھے افغانستان میں، وہ ساری ان کی جو وہ تھیں پوجا گاہیں وہ برباد کیں۔ یہاں جو آئے تو ہمیں ایک تو ژوان زانگ، وہ جو چائنیز پلگرم 631 میں وہاں سے چین سے آیا یہاں پہ ہمارے یہاں کتابیں حاصل کرنے کے لیے بدھزم کی، ایک تو اس سے ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی بربادی پھیری ہونوں نے۔ دوسرا پنڈت کلہن جو کہ 12ویں صدی میں جس نے تاریخ لکھی تھی کشمیر کی، راج ترنگنی، تو پنڈت کلہن کے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑی تباہی پھیری۔ انہوں نے بہت مونسٹریز ضائع کی، ٹیکسلا سے جو تباہی کے آثار ہیں اس میں آگیں لگی ہوئی ہیں، آگ سے بربادی کی گئی۔ لیکن رانی گڑھ میں کمال کی بات یہ ہے کہ آگ کے کوئی اثرات نہیں ہیں، اور رانی گڑھ جب ہونے آئے 6ٹھی صدی کے شروع میں، مہر گل نے زیادہ تباہی یہاں پہ پھیری، باپ تو مر چکا تھا اس کا، تو یہ 505 سے آگے 528 میں اس کو راجپوتوں نے شکست دی بہاول پور کے پاس۔ اس دوران میں اس نے یہ جو جتنے بھی سال تھے اس میں اس نے بڑی تباہی پھیری، جس میں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں جو شہر تھے اور عبادت گاہیں تھیں وہ برباد کی گئیں۔ لیکن رانی گڑھ پتہ نہیں کیسے بچ گیا۔ اب مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ رانی گڑھ چونکہ جس رستے پہ وہ آ رہا تھا اس سے ذرا ہٹ کے شمال کی طرف تھا، تو وہ اس نے کہا ہوگا چلو چھڈو پرے بڑا دور ہے اور ادھر ہی آگے بڑے لوگ ہیں مارنے کے لیے، ادھر ہی آگے چلتے ہیں، تو یہ رانی گڑھ اس لیے بچ گیا۔ لیکن پھر جب ہونے چلے گئے اور پھر جینزم کی ذرا یہاں پہ وہ ہوئی اسینشن، جینزم بڑھنا شروع ہوا، جیسا کہ ہمیں ژوان زانگ کے رون پٹن سے پتہ چلتا ہے، تو رانی گڑھ جو تھا نا وہ تقریباً جب 6ویں صدی ختم ہوئی ہے، یعنی 580 85 90 کے اندر رانی گڑھ جو تھا وہ ویران ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ جو بدھ مت کے پیروکار تھے وہ ایک تو اس وقت ڈر کے کچھ بھاگے ہوں گے جب انہیں خبر آئی کہ بھائی ہونے آ رہے ہیں، وہ سب کو تباہ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جگہ تو چھوڑ گئے ہوں گے، خواہ ہونے نہ یہاں پہنچے۔ لیکن جب پھر واپس آئے تو پھر جینزم کی باری تھی اوپر آنے کی، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ جگہ چھوڑ دی ہو 580 85 کے اندر۔ تو ایک بار ویران ہونے کے
کچھ سال کے بعد ہی 100 سال کے اندر ہی اندر 100-150 سال کے اندر رانی گڑھ دوبارہ سے آباد ہوا اور پھر 12ویں صدی تک وہ استعمال میں رہا، وہاں پہ لوگ رہے۔ اس کے بعد جو رانی گڑھ ویران ہوا تو پھر وہ آج تک ویران ہی ہے، اور پھر اس کے اوپر صدیوں کی جو وہ مٹی آ جاتی ہے وہ آ گئی، حتیٰ کہ 1962 میں جاپانیوں کے بیلچوں کی کھڑاک اور سکیلپلز کی کھرچ سے پتہ لگا کہ یہاں پہ ایک بدھسٹ مونسٹری ہے۔ جو جاپانیوں نے یہاں سے ریلیکویری نکالی، جو مورتیاں باقی چیزیں جو نکالیں، وہ آج تک یا آج سے 15 سال پہلے تک کہیں ڈسپلے پہ نہیں تھیں۔ وہ جو میں نے جب پوچھا کہ میں رانی گڑھ کے وہ دیکھنا چاہتا ہوں جی جو کچھ وہاں سے نکلا، تو انہوں نے کہا وہ تو سٹور میں کریٹوں میں بند پڑا ہے۔ پشاور میوزیم میں مجھے یہ بتایا گیا تھا، تو میں دیکھ کچھ نہیں سکا تھا۔ تو رانی گڑھ کے جو اسرار و رموز ہیں، جو سیکرٹس ہیں، وہ ابھی تک ہمیں پوری طرح سے پتہ نہیں چلی۔ بس ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ جن بھی راجاؤں نے یہ بنایا، وہ جو کوشان راجا تھے ویما کاڈفائسس اور اس کا بیٹا کنشک، انہوں نے یہ جگہ بنائی بڑے پیار سے تھی، اور اس لیے بنائی تھی کہ یہ کئی 100 سال تک ایک جیتی جاگتی پوجا گاہ رہے۔ وہ اور بات ہے کہ تاریخ نے کس طرح سے پلٹے کھائے۔